وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے اور مکے کے آخری دور کی سورت ہے، اور اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بے انتہا ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام مایوس ہونے لگے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن شریف میں بار بار الگ الگ قسم کے احکام نازل فرمائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، اس جیسی آیتیں، جبکہ یہ بہت سخت آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم سوچ کے یہ بیٹھے ہوئے ہو کہ کلمہ پڑھ لو گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جیسے پہلے مسلمانوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں آئی تھیں تم پر نہیں آئیں گی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان مسلمانوں پر ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں کہ ہل کے رہ گئے، اور زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ حد تو یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اور نبی وقت سب اس قدر ان دشواریوں میں مبتلا تھے کہ مایوسی کا شکار ہوئے اور آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر یوں کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئی؟ تیری مدد کے انتظار میں تو ہم سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئے، زندگی دشوار ہو گئی، کھانا پینا بند ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کا وعدہ دلایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور ہم اسی وعدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آخر کب آئے گی؟ ایسے موقع پر غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ غالب نے کہا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ مایوسی کی انتہا کی بات۔ آپ کو امید ہو کسی سے مدد کی، اور آپ کو امید ہو کسی سے آنے کی، رویت کی، دیدار کی، وصال کی، اور وہ بار بار
بڑھتی چلی جائے تو خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہمارا حل کیا ہے، مصیبتیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، کس حال میں ہم گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کی طرف سے غفلت نہیں ہوگی، لیکن آخر کب؟ اسی کو قرآن نے کہا ہے متی نصر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تقریباً ایسے ہی کچھ حالات مکے کے تھے، مسلمانوں پر زیادتیاں بڑھ گئی تھیں اور ان کے ساتھ انسانیت والا معاملہ کوئی نہیں کر رہا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے بادل چاروں طرف سے گھر گھر کے آ رہے تھے، اور یہ سن 11 نبوت یعنی مکے کے نبوت کا اعلان کیے ہوئے 11 سال ہو گئے۔ اب اس کے بعد کی شدتوں کا زمانہ ہے۔ تب اللہ رب العزت نے ایک دن اپنے نبی کو اپنے پاس بلانے کا انتظام فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، بعض روایتوں میں آپ حرم میں سوئے ہوئے تھے، اور بعض میں ہے کہ ام ہانی کے گھر تھے۔ حضرت جبریل آئے اور آپ کو بڑے پیار سے اٹھایا، کھڑا کیا اور کہا چلیے، کہاں؟ آئیے۔ اور باہر نکلے حرم سے تو وہاں ایک نہایت ہی شاندار سواری کھڑی تھی، گدھے سے بڑی، خچر اور گھوڑے کی طرح، لیکن نہ وہ خچر تھی نہ گھوڑا تھی، ایک الگ ہی سواری تھی جس سواری کی خوبصورتی اور رفتار کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رسول اکرم جب اس پہ سوار ہونے لگے تو بدکنے لگی۔ حضرت جبریل نے ڈانٹا اس کو، آج تک تیرے اوپر اس سے بہتر کوئی سوار نہیں ہوا۔ تو وہ ایک دم شانت ہو گئی۔ اللہ کے رسول اس پہ بیٹھے، حضرت جبریل کے ساتھ بیت المقدس آئے۔ اس کا نام ہے اسراء، جو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات بے عیب ہے جو اپنے بندوں کو راتوں رات، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبی ہیں، اور آپ کے بہت سے نام ہیں۔ ان بے شمار ناموں میں اللہ رب العزت نے کوئی نام استعمال نہیں کیا، نہ ذاتی نہ صفاتی، بلکہ آپ کو اپنے عبد، بندے اور غلام سے یاد کیا۔
اسرا بعبدہ، اور مقام کون سا ہے، درجہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت، درجہ، مرتبہ یہ ہے کہ یہ معراج، ایسی معراج 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے مقام و مرتبے کی ابتدا ہو رہی ہے جو نبیوں رسولوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا، کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ بندگی عام بندگی نہیں ہے، بعبدہ، اس بندگی کو اپنی ذات کریمہ کے ساتھ اضافت دے رہا ہے اللہ رب العزت، اپنے بندے کو، ویسے تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کبھی اللہ نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور دونوں میں بڑا فرق۔ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے وقت، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، گھنٹوں چاہیے اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم یہاں صرف اسراء کی چند باتیں بتاتے ہیں۔ رسول اکرم بیت المقدس پہنچے اور آپ نے اپنی سواری، حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں پر باندھیے اپنی سواری، ایک کڑا تھا، اس میں کہا کہ اس میں باندھیے، یہ وہ کڑا ہے جس میں نبی اپنی سواریاں باندھتے رہے۔ اور پھر یہاں سے بیت المقدس گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، بڑے بڑے انبیاء کرام سے، یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ شعیب ہیں، یہ لوط ہیں۔ حضرت جبریل نے تعارف کرایا، آپ نے سلام کیا اور انہوں نے مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا۔ سارے نبیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے، نماز پڑھائے۔ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کون امام آئے گا جو نماز پڑھائے گا۔ حضرت جبریل نے کہا آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ میں؟ ہاں، آپ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، امام الانبیاء۔ اسی بنیاد پر آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سارے نبی موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، لیکن جب ہمارے نبی موجود ہیں تو کسی کو جرأت ہے کہ آگے بڑھے اور امامت کرائے؟ نہیں، اللہ کا حکم نہیں۔ آج امام سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا محمد رسول اللہ ہے، وہی امامت کریں گے، اور آپ نے امامت کرائی۔
اگر میں دور نہ جاؤں تو ایک بات آپ کے لیے عرض کرتا چلوں. سارے نبی موجود ہیں، وقت ہو گیا ہے، مصلی خالی ہے. کسی کو جرأت ہوئی کہ مصلی پر جائے؟ نہیں ہوئی. کسی نے قدم بڑھائے مصلی کی طرف؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی موجود ہیں. نبی کی موجودگی میں کسی دوسرے کو امامت کا حق نہیں پہنچتا ہے. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہمارے بھائیوں کا وہ مسئلہ جس کو حاضر ناظر کہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. حاضر بھی ہیں، موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. یہ بیت المقدس انبیاء کرام کا مجمع ہے اور ہمارے رسول موجود ہیں، حاضر ہیں اور ناظر ہیں. آپ کی موجودگی میں کسی نبی کو مصلی پر جانے کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، آرزو نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں وہ جائے مصلی پر وہ نماز پڑھائے. یہ ہمارے بھائی کیسے جو ایک طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے جھٹ مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیا اس مسجد میں اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو اس مسجد میں نہیں ہیں. ہیں تو آپ کی موجودگی میں آپ مصلی پہ جا رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، تو اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تمہارے پیچھے ہیں. کیا اللہ کے نبی کو مقتدی سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی گستاخی والا مسئلہ ہے یہ، لیکن یہ بھائی اس کو اللہ کے رسول کی تعظیم بتاتے ہیں. کرتے گستاخی ہیں اور بتاتے تعظیم ہیں. اور اسی طرح کے ان کے دوسرے مسئلے وہ سراسر گستاخی والے ہیں، لیکن بتاتے ہیں کہ ہم تعظیم رسول کر رہے ہیں. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب یہاں سے اگلا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر معراج ہے. دو چیزیں ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج. اسراء اس سفر کی دو منزلیں ہیں. ایک منزل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسری منزل مسجد اقصی سے آسمانوں کے اوپر تک ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کی منزل. تو چونکہ یہاں صرف اسراء کا بیان ہو رہا ہے تو ہم اسی کی طرف آتے ہیں. رسول اکرم واپس آ گئے مکہ. صبح آپ مکہ میں ہیں، رات کو بیت المقدس گئے تھے. سینکڑوں میل کا سفر ہے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس سے ابو جہل گزرا. کہنے لگا کیوں؟ اب کوئی نئی نہیں چھوڑ رہے ہو؟ مخالف تھا نا. تو آپ نے فرمایا رات میں بیت المقدس گیا تھا. کیا کہا؟ بیت المقدس گئے تھے. تو تم تو یہاں دکھائی دے رہے ہو. کہا ہاں آ گیا. یہ بات اتنی تیزی کے ساتھ پورے مکے میں پھیل گئی
کہ مسلمانوں کو لوگ چڑھانے لگے، کہا دیکھو جن کو تم اپنا نبی کہتے ہو یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی آدمی ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے کیا؟ اب مسلمان بیچارے خاموش۔ کچھ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، کہا کہ کیا معاملہ ہے، ایسا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں تصدیق کرتا ہوں، بالکل صحیح معاملہ ہے، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو بالکل صحیح معاملہ ہے، 1% بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی بات مانتے ہیں آپ کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کیا آپ فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور یہ وہی پہنچا کر گئے ہیں، وہ ہم مان لیتے ہیں، آسمان سے فوراً آئے اور چلے گئے، ہمیں کبھی شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی مسلمانوں میں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ ابوبکر صدیق نے یہ کہا ہے، تو آپ نے اس دن سے آپ کو صدیق کہنا شروع کیا، سچا، سچائی کی گواہی دینے والا۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے۔ کیا ٹھیک ہے؟ بیٹھ گئے، کہاں؟ مسجد حرام میں۔ اب رسول اکرم رات کے وقت گئے تھے، اتنی تیز رفتار سواری سے گئے، اتنی ہی تیز رفتار سواری سے آ گئے، اور ایک بار آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے اور پھر نماز پڑھا کر واپس آ گئے ہیں۔ کیا کوئی آدمی، یہ آپ کی ہی مسجد ہے، اتنے دن سے میں رہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، الماری کتنی، میں بتا پاؤں گا؟ نہیں بتا سکتا۔ اچھا اوپر جو یہ گھاٹر لگے ہوئے ہیں یہ کتنے ہیں اور کس طرح کے لگے ہوئے ہیں، میں بتا پاؤں گا؟ کوئی مجھ سے پوچھے پنکھے کتنے لگے، اچھا اب یہ بتلائیے لائٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، میں بتا دوں گا؟ نہیں بتا سکتا، جبکہ اتنے دنوں سے ہو، اور آپ تو یوں گئے اور یوں آئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پوچھو۔ آپ نے فرمایا مجھے راستے میں تمہارا وہ قافلہ ملا تھا جو شام کو جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، اور اس کی اگوائی ایک ایسا اونٹ کر رہا ہے، تو اب اس کی تصدیق تو کر نہیں سکتے۔ جب وہ قافلہ واپس آیا اور ان سے پوچھا کہ فلاں دن تم کہاں تھے، تو بتلایا ہم فلاں جگہ تھے۔ تمہارے قافلے کی اگوائی کس طرح کا اونٹ کر رہا تھا؟ تو فرمایا اس طرح کا اونٹ کر رہا تھا۔ اور وہاں مجلس میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ نے کہا اتنے۔ کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اتنی۔ جو چیز پوچھتے گئے رسول اکرم وہ بتاتے گئے۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لائیو جو آج کل آپ دیکھ رہے ہو سارے معاملات، یہ تو آج کے زمانے میں ابھی 10 سال کے اندر اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ سب اس وقت دکھا دیے تھے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد حرام میں،
اور بیت المقدس آپ کے سامنے ہے، جو چیز پوچھتے ہیں اس کا نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ بتا دیتے ہیں۔ فلاں طرف کی کھڑکی کیسی ہے؟ ایسی ہے۔ یہ چیز کدھر رکھی ہے؟ ادھر رکھی ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ اس زمانے میں، آج سے پہلے 15 سال پہلے کے زمانے میں یہ باتیں بہت سارے ہمارے مسلمانوں کو بھی خاموش رہتے تھے، لیکن دل میں یقین نہیں رہتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انسان اس کو کر کے دکھا رہا ہے۔ جنگ چل رہی ہے اور خرم شہر میزائل ایران نے اسرائیل پر داغ دیا ہے اور وہ حیفا میں جا کر گرا ہے۔ تو آپ خبر سن رہے ہیں نا، ساتھ میں لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے اور یہ گر گیا۔ آج انسان کر سکتا ہے، لائیو دکھا رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں کیسے میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل ہے، جس نے انسان کو عقل دی اور اس نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ تو وہ لوگ نہایت ہی بد دماغ، بے وقوف، احمق، مورکھ اور نہایت ہی درجہ بے وقوف ہیں، جو اسلام کی، رسول اکرم کی بتائی ہوئی کسی بات پر شک و شبہ کرتے ہیں۔ جتنی باتیں بھی اس زمانے میں بتائی تھیں آپ نے اور لوگوں کو شک و شبہ ہوتا تھا، آج وہ ساری باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یقین کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ تمہارے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہاری ہر بات لکھتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کتنا بڑا رجسٹر ہے ان کے پاس کہ لکھتے رہتے ہیں، رجسٹر ختم نہیں ہوتا۔ کون سے کاغذ پہ لکھتے ہیں ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، کون سی سیاہی سے لکھتے ہیں ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ آج تم ایک کاغذ رکھتے ہو مشین پہ، فیکس پہ، اور صرف ایک بٹن دباتے ہو اور 1 منٹ میں امریکہ میں جا کر دوسری مشین میں نکل جاتا ہے۔ کاغذ بھیجا آپ نے، قلم بھیجا، روشنائی بھیجی، کیسے نکل رہا ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو انسانوں کے معاملات ہیں۔ تو اس رب کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فون لگاتے ہیں 2 نمبر اور امریکہ میں جا کے لگتا ہے۔ کیوں بھئی؟ امریکہ میں تو ہزاروں آدمی ہیں، ہم نے جس کو لگایا اسی کو کیوں لگا؟ یہاں سے وہاں تک کروڑوں لوگ بیچ میں ہیں، کسی اور کے فون میں تو وہ آواز نہیں آ رہی، اسی کو کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں، وہ چپس ہے، ایک ذرا سی چپس کا یہ کارنامہ ہے۔ دنیا بھر کے فون وہ ریسیو کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی ایسی چپس بنانا جو زندگی بھر کی تمہاری ڈیٹیل محفوظ رکھے، مشکل ہے کیا؟ بہرحال ہم دوسری طرف چلے گئے۔ یہ تھا اسراء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک سوال کا جواب دیا۔ حیران تو ہوئے لیکن کہنے لگے بھائیو بڑا جادوگر ہے، ایمان نہیں لائے۔ ہمیشہ کی طرح نبیوں کے مقابلے میں ان ظالموں نے جادو کا بہانہ بنایا، جبکہ ایک بات صحیح بتا دی۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی جو کہہ دے کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ یہ دروازہ ایسا ہے اور یہ دروازہ لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے، یہ تو اس کا ہے۔
سب کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک، اتنے ہی دروازے ہیں، اتنے ہی کھڑکیاں ہیں، اور اتنی ہی یہ چیزیں ہیں، یہ گملہ یہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ پھول یہاں اگا ہوا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں ویسی ہے۔ پھر یقین کیوں نہیں لا رہے؟ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ بعض لوگ محروم ازلی ہوتے ہیں، ازل میں اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ یہ محروم ہے ایمان سے، سب سے بدقسمت لوگ ہیں یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ الحمدللہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، اور پرانی امتوں کے حالات بیان فرمائے ہیں، نصیحتوں کی اور عبرتوں کی باتیں بے حد فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب انکار کر دیں گے، سب انکار کر دیں گے، باپ بیٹا بھائی برادر بیوی بچے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا چکر چل رہا ہے، پیر کہہ رہے ہیں جو چاہو کرو، ہم دیکھ لیں گے سب۔ ابے تو کیا دیکھ لے گا؟ تیری تو کچھ خود گارنٹی نہیں ہے، تیرا حال کیا ہوگا؟ تو اپنی تو بتا تیرا حال کیا ہوگا، اور کس نے تجھے گارنٹی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجے کسی قوم کی گستاخی، نافرمانی اور زیادتیوں کے باوجود اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ پہلے اس پہ نبی بھیجتے ہیں، نبی ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ فرمائے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور اگر کسی بستی کو کسی شہر کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سامان یوں مہیا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اس بستی اور شہر کے مالدار لوگوں کو ہم ایسے وسائل اور ایسی آسانیاں فراہم کرتے ہیں کہ خوب فسق و فجور کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو جس حد تک ہمارا پیمانہ ہے کہ اس حد تک برداشت کیا جائے گا اور اس کے بعد برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ لوگ فسق و فجور کرتے کرتے اس پیمانے تک پہنچ جاتے ہیں، فحق علیہ القول، تو ہمارے عذاب کا قانون اس کے موافق ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، تو پھر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہمارا قانون ہے، ہمارا قاعدہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم ہے تیرے رب کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ عبادت صرف اسی کی کرو. کس کی؟ اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ہمارے برادران وطن کہتے ہیں بعض تو مانتے ہی نہیں، ان کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں. اور بعض جو مانتے ہیں تو کہتے ہیں پوجیہ ہیں، یہ عبادت کے لائق ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نہیں، پوجیہ صرف اللہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کو پوجو مت، دھوکہ مت دو ان کو، اپنے آپ دھوکے میں مت پھنسو، ان کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے زندگی میں ان میں سے دونوں پکی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، یا ایک انتقال کر جائے، یا والد نے بڑی عمر میں کوئی شادی کی اور وہ جو والدہ ہے تمہاری وہ چھوٹی عمر کی ہے، بڑھاپے کو نہیں پہنچی ہے، فلا تقل لهما اف، تو خبردار ماں باپ سے اف بھی نہ کہو. اف ایک ایسا کلمہ ہے کہ کم سے کم کسی کے خطاب کا جواب جس چیز میں آپ دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ نہیں سمجھے تو یوں سمجھو. باپ بوڑھے ہو گئے، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج سے دکان تم سنبھالو، اور باپ نے بڑی محنت مشقت سے دکان بڑھائی تھی، بنائی تھی، ترقی دی تھی، اور اس کو بڑا کر دیا تھا. لیکن عمر بڑھتی رہی، باپ بوڑھے ہو گئے. باپ نے سوچا اب اس کو بٹھاؤں تاکہ یہ بھی دکان چلانا سیکھے. تو چابی اس کو دے دی اور وہ گیا دکان پہ، اپنے ساتھ کچھ دنوں تک رکھا. اب اس کے بعد اس کو ہی بھیج دیا، اپنے آپ گھر پہ ہیں. شام کو آیا، کیسا رہا آج کا دن؟ ہاں اچھا رہا. وہ فلاں کے پیسے بھجوا دیے تھے؟ ہاں بھجوا دیے تھے. اور فلاں سے اتنے پیسے لے لیے تھے، وہ منگوائے؟ ہاں منگوائے. دکان میں فلاں مال کم ہو رہا تھا، اس کا آرڈر دیا؟ ایک ایک بات وہ اس سے کر رہا ہے. تو ایک دن جواب ٹھیک دے دیتا ہے، 2 دن دے دیتا ہے، 3 دن دے دیتا ہے. اب روزانہ یہ پوچھ رہے ہیں کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، ہمارا تو کسی کے اوپر نہیں آ رہا ہے. تو ایک دن ان کے سوالوں سے پریشان ہو کر کہتا اف، مطلب ان کے سوالوں نے تو میری زندگی 2 بھر کر دی. اب وہ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتا، اور باپ کے ان سوالوں سے تنگ آ گیا ہے. آخر ایک دن کہتا ہے کہ ابا اب آپ گھر ہیں، دکان میں چلا رہا ہوں، جیسا آپ نے بتایا ہے سکھایا ویسے ہی چلا رہا ہوں. ہمارا قرض کس پر ہے، ہمارے اوپر کس کا قرض ہے، کون مال آنا ہے، کون نہیں آنا ہے، کون خم ہو گیا، خرچ ہو گیا، اور کس کا آرڈر دینا ہے، سب میں ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں. آپ روز روز مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ یہاں رہیے نا، کھائیے پیجیے آرام کیجیے. یہ خامخواہ جب آتا ہوں سب سے پہلے آپ یہی شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کہتا ہے نا اف، یہ ہے اف. کہا تو کچھ بھی نہیں، لیکن کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سوال مت کرو، گھر پہ رہو، کھاؤ پیو موج کرو، سوال مت کرو کوئی بھی. اور مجھ کو سوال پسند نہیں ہے آپ کے، اس لیے کہتا اف. حالانکہ باپ
شفقت میں، محبت میں، مہربانی میں، اپنے بچے کے نقصان سے ڈرتے ہوئے، نیا ہے، تجربہ نہیں، کہیں اس کو کوئی چونا نہ لگا جائے، کوئی دھوکہ نہ دے جائے، اس لیے وہ پوچھتا ہے باپ کو کیا پڑی ہے؟ اب یہ چلا رہا ہے دکان تو ٹھیک ہے، لیکن باپ پوچھتا کس لیے ہے؟ میرا بیٹا ہے، دھوکہ نہ کھا جائے، دکان میں نقصان نہ ہو جائے۔ نقصان ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ باپ کو۔ باپ کی محبت اور شفقت کا وہ غلط جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور خبردار ان کو ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرنا نرم لہجے میں ان سے بات کر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ان بازوؤں کو ان کے لیے ہمیشہ جھکا کے رکھنا، تن کر اور اپنی باڈی اور اپنی طاقت اور اپنی قوت ان کو مت دکھانا۔ انہوں نے تیرا وہ وقت دیکھا ہے کمزوری کا کہ اگر وہ اس وقت تجھے نہ سنبھالتے، نہ اٹھاتے، تو اپنے پیشاب اور پاخانے میں پڑا ہوا لیپتا رہتا ہے، اور وہی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایسے کمزوری کے وقت میں اس نے تجھے اٹھایا ہے، سنبھالا ہے، پیار سے کلیجے سے لگایا ہے اور اپنی گردن پر بٹھایا ہے، تو اس کے سامنے مونڈھے اچکا رہا ہے، ان کو طاقت دکھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی لیے کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب دعا کیا کرے اپنے لیے تو اپنے والدین کو یاد رکھا کر، اور کہا کر اے اللہ میرے والدین پر رحمتیں برسا، مہربانی کا برتاؤ کر، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے پالا پوسا، زندہ ہوں تب بھی اور انتقال کر جائیں تب بھی اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو ہمارا وقت تو یہاں پر ختم ہو گیا۔ آیتیں تو اور تھیں جو ہم نے آج منتخب کی تھیں کہ ان آیتوں کو بیان کریں گے، شاید اسراء کے واقعے میں بات لمبی ہو گئی۔ بہرحال انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔